علی رسولہ الکریم۔ ہم سیاست میں کیوں آئے اور یہ سیاسی جماعت پاکستان محافظ پارٹی کیوں بنائی گئی، اور یہ آپ کے بہاڑی والوں نے ہی آغاز کیا اس کا، تو کیا وجہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کو، ایک سکن اسپیشلسٹ کو سیاست میں آنا پڑا، اور یہ تعلیم سے ریلیٹڈ لوگ، یہ مختلف شعبہ حالت زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ، سیاست سے دور دور کا جن کا واسطہ نہیں، وہ سیاست میں کیوں آئے؟ جبکہ اس ملک میں، اس قوم میں سیاست تو ایک گالی بن چکی ہے۔ اگر کوئی شریف آدمی سیاست میں آئے تو لوگ اسے پوچھتے ہیں اور بلکہ سمجھاتے ہیں کہ تم اتنے اچھے اچھے کام کر رہے تھے، تم اتنے شریف آدمی، اور تم سیاست میں کہاں آ گئے؟ یعنی سیاست شرفاء کے لیے، نیک لوگوں کے لیے ایک گالی بن گئی۔ تو پھر ہم اس سیاست میں کیوں آئے اور ہم نے یہ میدان کیوں اختیار کیا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامی سیاست ہر مسلمان پر فرض ہے، لازم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ آیت کا ترجمہ مفہوم کہ جو لوگ اللہ کے احکام کو نافذ نہیں کرتے، اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی لوگ تو کافر ہیں، اور ایک جگہ فرمایا گیا وہی لوگ تو ظالم ہیں، اور ایک جگہ فرمایا گیا ہے وہی لوگ تو فاسق ہیں۔ اور یہ فاسق و فاجر کا لفظ یہ تو ان کے لیے استعمال ہوا ہے، کوئی فرعون، کوئی نمرود، کوئی شداد۔ تو ہم کون ہیں؟ کیا ہم اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یا فیصلے کرنے والی سٹیج کے لیے ہم کوئی کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، انسانیت کے لیے وہ فیصلے ہوں جو خالق چاہتا ہے اپنی مخلوق کے لیے، اور وہی فیصلے ہوں گے تو انسانیت کی بقا ہوگی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اسلامی سیاست ہر مسلمان پر فرض ہے، لہذا ہم پہ بھی فرض ہے، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی انجینئر ہو، چاہے کوئی بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی فوجی ہو، چاہے کوئی کسان ہو، چاہے کوئی مزدور ہو، ہر ایک مسلمان پر اسلامی سیاست فرض ہے، کیونکہ اللہ کی زمین پہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنا ہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان محافظ پارٹی بنائی گئی، اور اس کا منشور مختصراً یہ ہے کہ کلمے کی زمین، کلمے کا نظام۔ تو یہ کلمے کی زمین ہے کہ نہیں، پہلے ہم اپنی نسلوں سے یہ پوچھیں، کیونکہ ہم نے تو انہیں بتایا ہی نہیں۔ پہلے ہم یہ پوچھیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ کیونکہ ہم نے نہیں بتایا، اس لیے آواز ہی نہیں آئی، گلے سے آواز نکلتی نہیں، کیونکہ ہم نے جو کچھ انہیں بتایا، جو درس دیا، جو نظام تعلیم ہمارا تھا، اس نے تو گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا۔ کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ اس لیے صدا نکلتی نہیں۔ ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان کس لیے بنایا گیا۔ پاکستان بنانے کا ایک ہی مقصد تھا، جس کے لیے 5 لاکھ قربانیاں دی گئیں، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پاکستان محافظ پارٹی میدان عمل میں آئی ہے، اور وہ مقصد وہی تھا۔ اب ذرا بلند آواز سے بتائیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب بتایا تو آواز نکلی ہے۔ ابھی تک نسلوں کو ہم نے بتایا نہیں ہے، مجرم ہم ہیں، اور جب نسلوں کو پتہ نہیں ہوگا تو پھر وہ کریں گے کیا؟ پاکستان کے مقصد کا علم ہی نہیں، اور پاکستان کا مقصد جس کے لیے قربانیاں دی گئیں وہ ایک ہی تھا، کلمے کی زمین ہوگی، کلمے کا نظام ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک ہی نعرہ تھا پوری قوم کا۔ جو قافلے کے قافلے رستے میں کٹ گئے، لٹ گئے، اجڑ گئے، 5 لاکھ شہیدوں کا لہو قرض ہے ہماری گردن پہ، ہمیں وہ قرض اتارنا ہے، ہمیں کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام لانا ہے، اور وہ نظام ایسا نظام کہ انسانیت کی بقا اسی میں ہے۔ تعلیم وہ نظام آتا ہے تو 100% ہوتی ہے اور فری ہوتی ہے، ہنر 100% ہو جاتا ہے، فری ہوتا ہے۔
ہم ان چیزوں کو انہونی سمجھتے ہیں، کیوں کہ ہم نے کبھی اس پہ غور نہیں کیا، ورنہ دیکھنے کے لیے اللہ نے جو آنکھیں دی ہیں تو سارے زمانے کو دیکھ لو، چائنا نے کر دیا، کوریا نے کر دیا، ملیشیا نے کر دیا، یہ جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں سب نے کر دیا۔ پوری قوم 100% تعلیم، ہنر، صنعت، روزگار، خوشحالی، ہر چیز ان کے پاس ہے۔ اور جب کلمے کا نظام آئے گا تو پھر ہمارے ہاں بھی تعلیم 100% ہوگی، فری ہوگی، مسجد اسکول سسٹم ہوگا، پرائمری ایجوکیشن اس میں ہوگی، فری جیسی ہوگی، اخراجات زیادہ نہیں ہوں گے۔ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، بد دعائیں دیتی ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے۔ ایک تو نمازی رہے نہیں، اور جو ہیں چند ایک، ان میں کیا ہے کہ وہ ان میں رہبانیت آ گئی، اور پھر مرثیہ خواہ ہیں کہ یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ نمازی تو ہیں تھوڑے بہت، لیکن ان میں وہ اوصاف نہیں ہیں، وہ جہاد اور قربانیوں والے اوصاف نہیں ہیں جو حجازی اوصاف تھے، جو ہمارے بزرگوں کے اوصاف تھے۔ ہمارے بزرگوں کے تو اوصاف یہ تھے کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ تھے ہمارے بزرگ۔ تو اب وہ اوصاف والے نمازی نہیں رہے جو چند ایک ہیں۔ اور ویسے تو یہ کہ مسجدیں سارا دن ویران پڑی ہیں، تالے لگے ہیں، نماز کے ٹائم پہ تالے کھلتے ہیں پھر لگ جاتے ہیں۔ تو یہ مسجدیں تربیت گاہیں ہیں، مسجد اسکول سسٹم ہوگا، اور سب کے لیے ایک جیسا ہوگا، نصاب سب کا ایک جیسا ہوگا، اور قوم پوری تعلیم یافتہ ہوگی۔ سرکاری ملازمین کے بچے سرکاری اداروں میں پڑھیں گے بس، پرائیویٹ میں جانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، اور وہ بھی قریبی اداروں میں۔ تو پھر سرکاری اداروں کا معیار دیکھیں۔ تو یہ ہمیں اصلاحات کرنی ہے، اس کے لیے یہ نظام ہے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام۔ ہنر سب کے لیے ہوگا، اگر کافر کر سکتے ہیں ہم مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ اور جب یہ چیزیں ہوں گی، دیکھیں سب سے بڑا جو سورس ہے، ریسورس ہے، ہیومن ریسورس ہے۔ آپ کی 23 کروڑ آبادی ہنر مند ہو جائے، ساری دنیا میں پھیل جائے گی، اور ساری دنیا کی دولت کما کے جائے گی۔ اور دنیا پہ حکومت ہمیشہ معیشت کی ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ اور معیشت کے ہی سارے مسائل ہیں، جو لوٹ مار کریں وہ معیشت کے لیے ہی کر رہے ہیں کہ اپنی معیشت بنا لیں، قوم کی معیشت تباہ ہو جاتی ہے۔ آج ملک دیوالیہ ہونے کو ہے، کیوں؟ معیشت نہیں ہے۔ تو یہ سارے کام آپ کے ہوں گے جب تعلیم ہوگی، ہنر ہوگا، روزگار ہوگا، صنعت ہوگی، ٹیکنالوجی ہوگی، اور یہ اسی صورت میں ہوگی کہ کلمے کا نظام آئے گا۔ جب تک یہ ابلیسی نظام، یہ باطل نظام، یہ لوٹ مار کا نظام چلتا رہے گا تو قوم ڈوبتی چلی جائے گی۔ بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی ڈوب سکتی ہے، نکل نہیں سکتی، کبھی کنارے نہیں لگے گی۔ ہمیں میدان میں آنا ہوگا، کچھ کر کے دکھانا ہوگا، عدل اتنا ہوگا کہ کوئی کسی کا حق نہیں کھا سکے گا، فیصلے دنوں میں ہوں گے، اب تو نسل در نسل نہیں ہوتے۔ امن اتنا ہوگا کہ دروازے کھلے چھوڑ کے سونا، کوئی چوری کا ڈر نہیں ہوگا۔ اللہ کے نظام کی برکتیں ہیں، کلمے کے نظام کے یہ نتائج ہیں، اور اتنی خوشحالی آتی ہے کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا، تاریخ گواہ ہے۔ تو زکوٰۃ کا نظام آئے گا، عشر کا نظام آئے گا، خوشحالی کا نظام آئے گا، عدل کا نظام آئے گا، امن کا نظام آئے گا، صحت کا نظام آئے گا۔ یہ ہمارے اسپتال جو 6 گھنٹے کھلے ہیں، اور لوگوں کا اتنا رش ہے کہ شریف لوگ وہاں جا نہیں سکتے، وہ پرائیویٹ میں جاتے ہیں ہزاروں فیس دے کے، اور تب اپنا علاج کرواتے ہیں، وہ وہیں کروائیں گے۔ 6 گھنٹے کی بجائے اسپتال کھلے 18 گھنٹے، صبح سے شام رات تک لوگ آرام سے جائیں، اپنا علاج کروائیں، ماہرین سے کروائیں، تو علاج سب کا فری ہوگا۔ اور یہی ادویات جو کمپنیوں نے لوٹ مار کر رکھی ہے، 100 روپے کی دوائی 10 روپے سے کم میں ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ وہ نظام لانا پڑے گا، تو وہ نظام انشاءاللہ لانا ہے۔ صحت کا نظام لانا ہے، زراعت کا نظام لانا ہے۔ زراعت کا نظام، آپ سارے زراعت کے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں، فصلیں ڈوب جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، سارے خرچے کرنے کے بعد
اس میں آمد نہیں آتی نہیں، کیا وجہ؟ خالص دوائی نہیں ملتی جو سپرے کریں گے، خالص بیج نہیں ملتے، 1 نمبر کہہ کے 2 نمبر دیتے ہیں، ان میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، پیداوار نہیں ہوتی۔ یہ سارے مسائل اس لیے ہیں کہ نظام نہیں ہے۔ وہ نظام ہوگا کہ جو چیز خالص ہوگی، 1 نمبر ہوگی، وہی ملے گی، کوئی 2 نمبری کر نہیں سکے گا، کوئی جعلی دوائی ملے گی نہیں، نہ انسانوں کے لیے، نہ حیوانوں کے لیے، نہ ہماری نباتات کے لیے، فصلوں کے لیے۔ وہ نظام لانا ہے، ٹریفک کا نظام ہوگا۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ ساری دنیا نے کیا ہوا، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ ہر چوک پہ 4 ٹریفک وارڈن کھڑے ہیں اور کچھ موبائل دیکھ رہے ہیں اپنے، اور کچھ ایک کو پکڑ کے کھڑے ہیں۔ ان کا کام ہوگا کہ اپنے موبائل پہ تصویر بنائیں، جو خلاف ورزی کرے اس کو جرمانہ آ جائے، جو بھی رکھیں 1000 2000 5000 10,000۔ تو پھر اس کے بعد اگر کبھی موبائل خراب بھی ہے مگر یوں کیا ہوا ہے چوک میں، چوک کی ٹریفک درست رہے گی۔ وہ نظام آئے کہ جرمانوں کا نظام جو پوری دنیا چلا رہی ہے، ٹریفک کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں سڑکیں بہت کھلی ہیں، دوسرے ملکوں کو ہم نے دیکھا ہے سڑکیں بہت تنگ، لیکن ٹریفک کبھی بلاک نہیں ہوتی، کوئی اوورٹیک بھی نہیں کرتے، سب کی سپیڈ ایک جیسی۔ نظم ہے، ضبط ہے، جرمانوں کا نظام ہے۔ تو وہ نظام یہاں کیوں نہیں آ سکتا؟ اور جرمانوں کی رقم سے آپ کا خزانہ بھر جائے گا۔ آپ کے بازاروں میں صفائی کا نظام نہیں ہے، تجاوزات کا یہ حال ہے کہ دکان کا آدھا سامان سڑک پہ، فٹ پاتھ پہ ہوتا ہے، قبضہ ہے ان کا اس پہ، آگے ریڑیاں بھی لگوا دیتے ہیں، ان سے بھی پیسے لیتے ہیں۔ تو یہ سب جرمانوں کا نظام آئے گا، آپ کے بازار کھلے کھلے، سڑکیں کھلی کھلی، تو آپ کے تجاوزات نہیں ہوں گے۔ تو ایسا نظام لانا ہے، نظم و ضبط لانا ہے کہ جس میں آپ کا ملک دنیا کا بہترین ملک ہوگا، آپ کی قوم دنیا کی عظیم قوم ہوگی۔ پاکستان محافظ پارٹی کا منشور یہی ہے کہ قانون کو، آئین کو، اصولوں کو نافذ کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنا ہے۔ اور جب یہ سارے جو ہم نے پوائنٹس گنوائے ہیں پاکستان محافظ پارٹی کے منشور کے مختصراً، تو یہ جب لاگو ہو جائیں گے تو آپ کے ہاں وہ جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے اپنے دیش دوسرے پردیش میں بنا لیے، جو آج ہر پاکستانی پرواز کرنے کو تیار ہے کہ اگر اس کو پر لگ جائے تو اڑ کے کینیڈا چلا جائے، امریکہ چلا جائے، یورپ چلا جائے، یہ سب واپس آ جائیں گے۔ دنیا بھر کے انویسٹر یہاں کے انویسٹمنٹ کریں گے، انڈسٹری لگائیں گے، اور یہ جو ہمارے ملک کا سرمایہ باہر چلا گیا ہے، ایک دفعہ عام معافی کا اعلان ہوگا، سارا سرمایہ واپس لاؤ، انڈسٹری میں لگاؤ، کوئی حساب کتاب نہیں، سب وائٹ منی، کسی کی جاگیر نہیں چھینی جائے گی، کسی کا سرمایہ نہیں چھینا جائے گا۔ کیوں؟ کام تو پبلک کے آتا ہے، اس کے نام تو کاغذات ہوتے ہیں، 2 روٹی کھاتا ہے۔ جتنا بھی سرمایہ کسی سرمایہ دار کا لوٹا ہوا ہی صحیح، وہ قوم کے پاس اس صورت میں واپس جا سکتا ہے۔ انڈسٹری لگے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، ساری دنیا اس سے کھائے گی، اس بیچارے کو تو وہی 2 روٹی کھانی ہے۔ ہم انتقام کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ انتقام کی سیاست پوری تاریخ اٹھا لیں، جس نے بھی کی ہے برباد ہو گیا۔ ہمیں تعمیری سیاست کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب آپ موقع دیں گے انویسٹر کو، تحفظ دیں گے انویسٹر کو، دوسری دنیا کے دوسرے ملکوں کے انویسٹر آپ کے ہاں آئیں گے، اور اتنی انڈسٹری لگے گی کہ گھر گھر انڈسٹری ہوگی۔ دوسرے ملکوں میں ہے، یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، عزم چاہیے، برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر۔ آج ہم ننگے سر ہیں، کوئی تاج ہمارے سروں پہ نہیں ہے۔ وہ تاج جو ہمارے بزرگوں کے سروں پہ تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ تاج، وہ غلامی رسول کا تاج، وہ اللہ کی فرمان برداری کا تاج، وہ عاشقان رسول کے سر پہ عشق کا تاج، وہ تاج چاہیے۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے،
آج تو ہم راکھ کے ڈھیر بن گئے، ہمارے سر پہ تاج کہاں سے آئے گا؟ تو پھر برہنہ سر ہے، ننگے سر ہے، کوئی تاج سر پہ نہیں ہے، تو پھر عزم بلند پیدا کر، اس کا حل یہ ہے۔ اور عزم بلند کیا ہے؟ اس سے بڑا کوئی عزم نہیں، اس سے بلند کوئی عزم نہیں کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام چلے، کلمے کی زمین پہ کلمے کا نظام چلے، اس سے بڑا کوئی عزم نہیں ہو سکتا۔ عاشقان رسول کے لیے اس سے بڑا کوئی عزم نہیں ہے کہ اللہ کے محبوب کا نظام چلے، باطل نظام مٹ جائے، ابلیسی نظام مٹ جائے۔ اس باطل نظام کے بت کو پاش پاش کرنا ہے، تب عاشقان رسول کہلائیں گے، تب غلامان رسول کہلائیں گے۔ ہم نعرے تو لگاتے ہیں عشق کے اور غلامی رسول کے، لیکن ہم نے نظام غیروں کے چلا رکھے ہیں، اللہ کے محبوب کے خلاف نظام چلا رکھے ہیں۔ یہ کفر بھی ہے، یہ منافقت بھی ہے، اس کو جو بھی برا لقب دے لے وہ ہے۔ یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں کہ مرد حق کو گرفتار حاضر و موجود کے زمانے کا غلام بن جائے اور وہ عاشق رسول، یہ کافری تو نہیں، کافری سے کم بھی نہیں۔ ہمیں کافر نہیں بننا، ہمیں اس باطل نظام کے بت کو توڑنا ہے، پاش پاش کرنا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام لانا ہے اور چلانا ہے، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو ہونا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو ہونا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔